کیا ہے؟ آج تک ہم نہیں سمجھے. ہم صرف کہانیاں، ہم صرف لنگروں کی حد تک، اور ہم ان معاملات کی طرف رہے. بس صرف یہ واقعات سنے، کرامتیں سنی، بس اس کے بعد گیم از اوور، چیپٹر کلوز، لنگر کھاؤ اور گھر کو چلے جاؤ. ولایت کا کانسیپٹ کیا تھا نہیں سمجھ میں آیا. ولایت کی ریئلٹی کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آئی. ولایت کی ضرورت کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. ولایت خدا دیتا کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور بس یہ چیز کنڈیشن ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کرنے کے بعد جب چلے جاتے ہم پیدائشی ریالٹی مناتے، پیدائشی اولیوں کو مانتے، لیکن ایک تعداد ایسی ہوتی کہ جن کا دل آج تک کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ہماری اس جہالت کا فائدہ جو حالات نے اٹھایا، جن لوگوں کو شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت کی الف بھی نہیں آتی تھی، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ پیر بن گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے طریقت اور حقیقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے سجدوں کی عزت میں کیا ملتا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے حروف بھی کلام کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رجال الغیب ہوتے ہیں، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمانی اور آفاقی پیغام ہوتا کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں 95% ایسے پیر ہیں جو پیر بنانے کے یعنی یوں سمجھے 1% حقدار نہیں ہے کہ انہیں ہم پیر بنائیں، لیکن وہ بن گئے. ہمارا معاشرہ ہے، ہم ایکسپٹ کر لیتے شرابی، چرسی، بھنگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ حقیقت، نہ معرفت. سید کا ٹائٹل ساتھ لگا دو، وہ شرابی بھی ہوگا تو ولی ہو جائے گا. طریقت شریعت کا اب وہ سید کا ٹائٹل لگا دو، پیر کا ٹائٹل لگا دو، خلیفہ کا ٹائٹل لگا دو. جن لوگوں کو خلافت اور پیری اور مریدی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ پیر بن گئے، اور ہماری اہل سنت اس وجہ سے تباہ ہو گئے. ہمارا بڑا حصہ اہل سنت کا ان 2 نمبر خبیث لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جنہوں نے آج تک ہم کو طریقت کو نہیں سکھائی، آج تک ہمارے حجابات کو نہیں اٹھائے، آج تک ہمیں معبود کے جلوے اور معبود کے دیدار کے قریب نہیں کیا، آج تک ہمیں راتوں کے سجدوں کی لذت نہیں دی، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں دیا. ہم انہی کے پیچھے لگے رہے اور انہی کو اپنا پیر اور مرشد مانتے رہے. نتیجہ یہی نکلے گا کہ روٹی ملے گی، چاول ملے گا، بھت ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ موضوع تو تھا سکون کا کہ ہمیں چاہیے، ہم طریقت اس وجہ سے ہے کہ شریعت اتری انسان کے جسم کے لیے، شریعت انسان کے جسم کو سیدھا رکھتی ہے اور طریقت انسان سے روح کو سیدھا رکھتی ہے. جسم تو سیدھا ہو گیا، بظاہر روٹیاں کھا کے سب کچھ کرتی ہے. شریعت پر ہمارا جسم پورا اترا بھی ہے یا نہیں؟ اب یہ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، تھوڑی سی ادب. علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا شریعت سے طریقت میں جانے کے لیے، شریعت سے طریقت میں جانے کے لیے 1000 جسم سے حجاب ہے. جب تک وہ 1000 جسم کے حجاب نہیں ٹوٹتے بندہ طریقت کے سمندر میں جاتا ہی نہیں. ہمارے جسم کے 1000 حجاب ہے. ہمیں کیا پتہ طریقت کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، سلوک کیا ہوتا ہے. ہم تو سیدھے سادے لوگ تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ہمیں جو جس قسم کا پیر ملا اس قسم کے ہم بھی بن گئے، ہماری کیفیت بھی الگ ہو گئی. لمحے کے لیے سوچے میرے وجود کے، میرے لباس بشری کے 1000 حجابات میں سے کون سا حجاب ٹوٹا ہے؟ یہ 1000 حجاب ٹوٹیں گے. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طریقت میں جانے کے لیے پہلے 1000 جسم کے حجاب ہیں. یہ کبر کی حجاب ہے، یہ تکبر ہے، یہ انا ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ ہر وہ چیز کی جو خدا کو پسند نہیں وہ حجاب ہے. ہر وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں ہے یہ تمہارے اور تمہارے نبی اور خدا کے درمیان حجاب ہے. ہر اس چیز کو توڑو، ہر اس چیز کا حجاب اتارو کہ جو تمہیں تمہارے خدا سے دور کر دے. توڑو اس حجاب کو. طریقت اس چیز کا نام نہیں تھا. طریقت عمل میں ہے، طریقت میں قول نہیں ہے، طریقت میں حال ہے. وہاں کر کے دکھایا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا. صاحب شریعت صاحب قول ہوتا ہے اور صاحب طریقت صاحب حال ہوتا ہے.
سنیے. 1000 حجاب. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے گا سمجھیے گا جسم کے نا جسم کے 1000 حجاب 1000 حجاب ہے جسم کے. جب تک یہ 1000 حجاب نہیں اٹھیں گے تو اللہ طریقت کے سمندر میں قدم نہیں رکھ سکتا. تقویٰ پرہیزگار عبادت ریاضت کر کے اپنے اندر کو چلاؤ. یہ پردے پھاڑو یہ پردے ختم ہو جائیں. یہ حجابات اٹھیں حجابات بشری. یہ حجابات بشری جب تک نہیں اٹھیں گے اس وقت تک بندہ طریقت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. باعزید بستامی فرماتے میں نے اپنے جسم کے 1000 حجاب توڑے عبادت کر کے ریاضت کر کے تقویٰ اللہ کو منا کے ایک لمحے بھر کے لیے میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتا میں اپنے آپ کو غافل سمجھتا. کون سا پیر آج کے دور کا یہ ہے کہ پل بھر کے لیے اللہ سے وہ غافل ہو جائے تو اپنے آپ کو کافر سمجھے؟ نہیں ہے. آتے میں نبض سے کم ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. فرماتے 1000 حجاب میں نے اٹھا دیا اور 1000 حجاب اٹھا کے یہ کالج یونیورسٹی یا دنیاوی پڑھے لکھے لوگ نا وہ اس بات کو ضرور پک کیجئے گا. ہمارے ہاں تصور ولایت کا اور ہمارے ہاں یہ جاروی اور ولایت اور ولیوں کا تصور کچھ اور ہے اور حقیقت کے دین میں یعنی دین کی ریئلٹی اور حقیقت میں ولایت کا تصور کچھ اور ہے. وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بیان ہوا. فرماتے 1000 حجاب کے پردے اٹھا دیا. ہمارا جسم ہے نا ہمارا آٹومیٹکلی ہمارا جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں. مجھے جسم کو روٹی چاہیے میرے جسم کو پانی چاہیے میرے جسم کو گرمی ہو تو پنکھا چاہیے میرے جسم کو سردی ہو تو آگ چاہیے. یہ جسم کی ریکوائرمنٹس ہے ڈیمانڈ ہے. جس طرح جسم کی ڈیمانڈ ہے ایسے روح بھی تو ہیں. جسم کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہم نے. جسم کو اچھا کپڑا بھی پہنا دیا اچھی روٹی بھی کھلا دیا ہوا بھی دے دی اس کو سردی آ جائے تو آگ بھی دے دی اس کو. خدا کے لیے سوچے اس روح کو کیا دیا. آپ کا مطمع نظر کچھ بھی ہو ایک دمے کے لیے آپ سوچیے کیا ہماری روح پیاسی نہیں ہے. میں اپنی روح کی طرف غور کروں آپ اپنی روح کی طرف غور کرو. ہماری روح کو پیاس نہیں ہے. ہماری روح کے اندر تشنگی ہے. میں اپنا پیٹ کو کھانا کھا کے بھر لیتا ہوں بالکل ریلیکس ہو جاتا ہوں. اس روح کی پیاس کو نہیں بجھایا وہ پیاس نہ بجھاتے آج کل یہ روح مردہ نہ ہو گئی. اس کو تو پیاس لگنی چاہیے تھی اس کو طلب ہونی چاہیے تھی. اس کی کچھ تقاضے ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی کچھ ڈیمانڈ ہے. روح کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ روح نا عالم لطیف سے ہے امر ربی ہے جس میں لطیف ہے. یہ ہمارے جسم کے قید خانے میں آئی ہے. جب یہ روح ہمارے جسم میں آئی تھی نا یہ بہت چیخی تھی. اس قید خانے میں آئی تھی نا یہ روح تو نور ہے. روح امر ربی ہے روح لطیف ہے. یہ روح جب انسان کی جسم کے اندر ڈالی گئی تھی نا تو یہ بہت پھڑپھڑائی تھی بہت تڑپی تھی یہ ہمارے جسم میں آ گیا. پھر مالک نے اس روح سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں واپس بلاؤں گا. مالک کے اس وعدے پر یہ جسم میں آ گیا. یہ آج بھی تڑپ رہے ہیں. اس کے اندر آج بھی ایک عجیب سی کیفیت ہے. یہ پیاسی ہے. اس کو دو نا اس کی غذا اس کو دو تب اس کو اچھا اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا یہ ہے دنیا کے اندر بالکل علمی ابحاث ختم کر کے ساری چیزوں کو ختم کر کے اس روح کی غذا ہے. ایک غذا لکھی کتاب ہوگا اس روح کی غذا اس روح کی غذا ہے بس اس روح کی غذا ہے اور کچھ بھی غذا نہیں ہے. میں بالکل شبرے مورل نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ روح کی غذا ہے مصطفیٰ کا جنت. یار تے تیرے اندر بستا تینوں میں ہی پینٹ پڑے کہ وہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے مشہور بزرگ جی ہاں باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ سے سنیے گا. خدا کرے کہ ہم یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اس پرفتن دور پر. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نابالغ تھے
مدرسے میں اور مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ بالغ ہو گئے. جیسے آپ بالغ ہوئے نا تو آپ اپنے استاد کے پاس گئے کہ استاد جی مبارک ہو آپ کا شاگرد بالغ ہو گیا. استاد جی مبارک ہو آپ کا شاگرد بالغ ہو. استاد کے استاد کا استاد نے کہا اماں کو جا کے اپنی اماں کو جا کے خوشخبری دو کہ آپ بالغ ہو مرد بن گئے. لفظ تو وہاں پر لکھا ہے فارسی کتابوں میں کہ باعزید بسطامی کے استاد نے کہا کہ اپنی اماں کو خوشخبری دو کہ آج بایزید مرد بن گئے. مرد بن گئے نا شریعت نافذ ہو گئی مکلف ہو گیا. مرد تو تبھی بنا بالغ ہو گیا. باعزید بسطامی کا باعزید بسطامی علیہ الرحمہ اپنی اماں کے پاس گئے. اماں آپ کو مبارک ہو آپ کا بچہ مرد بن گیا. سمجھیے گا اماں آپ کو مبارک ہو آپ کا بچہ مرد بن گیا. ماں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ ایک لفظ اپنے دل پہ اس کو نقش کر لیں ان لفظوں کو. جیسے باعزید بسطامی نے کہا نا اماں آپ کو مبارک ہو آپ کا بچہ مرد بن گیا. آپ کی اماں نے جواب دیا حل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کو دیکھ لیا. باعزید بسطامی نے اماں سے پوچھا اماں کوئی بندہ اس وقت تک مرد نہیں بنتا جب تک محبوب کو نہ دیکھے. آپ کی اماں نے کہا ہاں بیٹا وہ مرد ہی کیسا جس کا کلمہ پڑھا اس نبی کو دیکھا نہ. مرد کیسا مرد بیٹا تب بنو گے مرد تب بنو گے جب اپنے نبی کا جلوہ دیکھو. اماں کیسے ہوگا؟ اماں نے بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو قرآن پڑھو یہ کرو یہ کرو. جاؤ میرے پاس تب آنا جب آپ مرد بن جاؤ. باعزید بسطامی کہتے ہیں میں چلا گیا مدرسے میں چلا گیا. پڑھتا رہا 3 سال بعد محبوب کی خواب میں زیارت ہوئی. استاد کو کہا استاد جی آج بایزید مرد بن گیا. کہا بیٹا کہاں جا کے اپنی اماں کو خوشخبری سنا. سنیں آپ بھی مرد ہیں. یہ فقط کہانی نہیں ہے یہ فقط قصہ نہیں ہے یہ فقط واقعہ نہیں ہے جو سننے کی حد تک ہے. اپنے اندر بھی دیکھنا کیونکہ ہم تو بڑیوں کو ماننے والے ہم تو طریقت کو ماننے والے. طریقت روٹی کا نام نہیں ہے طریقت لنگر کا نام نہیں ہے طریقت عمل کا نام ہے. اندر کو پاک کرنے کا نام طریقت ہے. جب یہی سمجھ نہیں آیا تو ہدایت کا سمجھ نہیں آئے. باعزید بسطامی نے جا کے اپنے استاد سے کہا استاد جی مبارک ہو آج باعزید بسطامی مرد بن گیا ہے. جا کے اپنی اماں کو خوشخبری سنا. اماں کے پاس گئے اماں مبارک ہو آج آپ کا بچہ مرد بن گیا. کیا ہوا؟ اماں آج میں مرد بن گیا. محبوب کو دیکھا ہے محبوب کو دیکھا کہا محبوب کو دیکھا. پھر ماں بھی پھر ماں ہے وہ بھی باعزید بسطامی کی ماں. باعزید بسطامی کی ماں نے پوچھا باعزید حل رأیتہ فی الیقظۃ ام فی المنام. خواب میں دیکھا ہے یا جاگتے میں؟ خواب میں دیکھا جاگتے میں؟ تو کیسا مرد ہے؟ السلام علیکہ کاف کتاب کے ساتھ سلام کرے اور خواب دیکھے اور دیدار کرے. خوابوں میں محبوب کا دیدار کرنا عورتوں کا کام ہے. مرد وہ ہے جو جاگتے میں محبوب کو دیکھے. سبحان اللہ. ہٹا دے سارے اختلافات. ریئل میں پوری کائنات میں مصطفیٰ کے جلوے موجود ہیں. محبوب کے نہیں ہے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے کسی غوث کی ضرورت. آؤ اگر دیدار مصطفیٰ تک پہنچ سکتے ہو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا تھا 2 طرح سے زندہ رہو تو دلیل پر مرو تو دلیل پر. یا خود بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری حاصل کر لو. اگر خود نہیں ہے نا تو کسی ایسے کو ضرور پکڑو جو ادھر تک لے کر اصل تو دیدار کا روح کی غذا تھی مصطفیٰ کا جلوہ. ہماری پوری زندگی کا مرکز و محور مصطفیٰ کی ذات.
میں نے ولی اس لیے پکڑے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ مدینے والے کے قریب کریں گے. میں نے غوث اس لیے پکڑا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے قریب کریں گے. میں نے اولیاء کی بیعت اس لیے لی ہے کہ مجھے در مصطفیٰ کے قریب کریں گے, مجھے مصطفیٰ کے در کا کتا بنائیں گے, مصطفیٰ کے در کا سد بنائیں گے. میں نے ولی کو اس لیے پکڑے تھے. ہمیں پتہ ہے اس کا مفہوم, اس کی ریئلٹی, اس کی حقیقت, اس کی لاجک, اس کی بیسک تو ہمیں پتہ ہی نہیں. آج تک ہم مصطفیٰ کے کتنے قریب ہیں. اور پھر خدا پروردگار عالم, میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا نا, خدا تو بڑا طاقتور ہے, خدا بڑا طاقتور ہے. مسئلہ تو اس میں تھا ہی نہیں. ہندو بھی مانتا ہے کہ خدا طاقتور ہے, عیسائی بھی مانتا ہے خدا طاقتور ہے. اصل آ کے ایمان چیک وہاں ہوتا ہے کہ کیا خدا بھی کسی کو طاقتور بنا سکتا ہے یا نہیں. ہمارا کانسیپٹ آل سنت کا کانسیپٹ ہے, وہ مالک قل اللہم مالک الملک. مالک الملک وہ ہے, وہ مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. سارا مسئلہ تؤتی الملک من تشاء پر ہے. قل اللہم مالک الملک میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ مالک الملک ہے, نوٹ ڈاؤن, کوئی شک نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. جس کو چاہے عطا کرے. بس سارا مسئلہ ہے. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے وہ ملک عطا کرے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہے وہ ملکیت لے لے. جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے بادشاہت لے لے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت ذلت بانٹنے والی ذات رب کی ہے, عطا کرنے والی ذات رب کی ہے. بادشاہ بنانے والی وہ خود بادشاہ ہے, لیکن کیا کائنات میں بادشاہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا. نظام میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب بہت زبردست جملہ لکھا ہے. اللہ نے آخری نبی کو اپنا محبوب بنایا ہے. یہ جملہ لکھا ہے کتابوں میں. اللہ نے آخری نبی کو اپنا محبوب بنایا ہے. محبوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوبہ سب کچھ دے تبھی تو محبوب ہوگا. اگر ذرہ برابر بھی آپ محبت کر رہے ہیں, آپ کس سے محبت کرو, آپ کی میری محبت ناقص, میرا محبوب بھی ناقص ہوگا, لیکن میری محبت کا عروج یہ ہوگا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میرا محبوب میری چیز کو استعمال کرے. آپ کے محبوب کے ہاتھ میں آپ کی چیز ہو اور یہ پتا ہو کہ یہ میری چیز اور میرے محبوب کے ہاتھ میں کتنا اچھا لگے گا. دل کو ٹھنڈک ملتی ہے, وہاں یار میرے محبوب کے ہاتھ میں, میرا محبوب میری چیز استعمال کر. اچھا نہ کرے تو ناراض ہو گئے. یار ناراض ہو گیا بھائی, میری چیز استعمال نہیں کر رہے ہو. کیوں, کوئی پردہ ہے کیا, کوئی حجاب ہے کیا؟ یہ دنیا کی مثال سمجھا رہا ہوں. اللہ نے آخری نبی کو محبوب بنایا. اب اللہ بھی کامل, اللہ بھی کامل. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا وہ بھی کامل. اللہ اور محبوب کی محبت بھی کامل, محبت بھی کامل. اچھا عجیب کمال ہے. علامہ عبدالقادر نابلسی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کمال ہے محبوب کا. سمجھیے کیسے, آپ اپنا محبوب خود بنائیں. آپ کو اتھارٹی ملے بنانے, اختیار ملے بنانے. آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ایک پل کے لیے سوچیں آپ کیسا بناؤ. اپنی طاقت کے مطابق تو کوئی کمی نہیں چھوڑو. جو آپ کی طاقت ہے, جو آپ کا تصرف ہے, جو اپنا اختیار ہے, اس کے مطابق تو کوئی کمی نہیں چھوڑو. اور اختیار بھی جتنا چاہو جیسا چاہو بنا لو, اتھارٹی اختیار ہے, بناؤ اپنا محبوب. آپ اپنا محبوب بناؤ تو اتنی بھی کمی نہ چھوڑو. جب خدا نے اپنا محبوب بنایا ہوگا, جب خدا نے اپنا محبوب بنایا, اور پھر بنانے کے بعد بھی حضرت اللہ بنانے کے بعد بنا بھی لیا, اچھا بنایا بھی سب سے پہلے بنایا نا,
سب سے پہلے بنایا اور بے حجاب بنایا. یہ بھی بڑا جملہ ہے، بے حجاب، کوئی حجاب نہیں. اچھا جب بنا لیا نا، اور اس کے بعد جب کائنات بنی تو خدا نے محمود کے پیکر بشری پر 70,000 حجاب ڈالے. 70,000. کہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ بے حجاب کوئی میرے محبوب کو دیکھ لے. میں اور آپ محبت میں بڑے غیرت مند ہیں. ہم کیا، ہماری کیا غیرت ہے؟ غیرت تو غیرت مند غیور تو خدا مالک. 70,000 حجاب اور ایسے حجاب جہاں سے مصیبت شروع ہوئی، ایسے حجاب کہ ایک حجاب تھے. 70,000 حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھے، یہ دنیا ساری ختم ہو جاتی. اب ہے تو علمی نکتہ. اچھا یہ 70,000 حجاب. اب درس نظامی کے میرے طلبہ بھی آئے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ 70,000 حجاب ہے. فہو للخلق، یہ حجاب ہے مخلوق کے، کہ مخلوق بے حجاب محبوب کو دیکھ نہیں سکتی، اس میں طاقت نہیں ہے، لہذا 70,000 حجاب رکھے. ٹھیک ہے، فہو للخلق، یہ کتابوں میں لکھا. یہ 70,000 پردے مخلوق کے لیے ہیں. نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے نا، جیسے سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے تو اب مخلوق ختم. جب مخلوق ختم تو پھر حجاب میں ہمیشہ نہیں، کیونکہ وہ حجاب تو تھے للخلق، وہ تو مخلوق کے لیے تھے. اب نبی علیہ السلام فرمایا، امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا، سمجھیے گا پہلے جس کو نبی سمجھ نہیں آیا نا، اس کو خدا کی قسم غوث سمجھ نہیں آیا. نبی علیہ السلام جیسے سدرۃ المنتہا پہ گئے نا، سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے نا، تو حضور کہتے ہیں کہ میرے حجاب اٹھنے لگے. ایک حجاب اٹھا، ایک حجاب اٹھا تھا میرا. 70,000 حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قف یا محمد، بابو رک جاؤ، ورجع، واپس لو، انظر الی السدرہ، جا کے سدرہ کو دیکھیں. اب یہاں جو پوائنٹ لینا ہے نا، اس کو سمجھیے. جیسے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی نا، مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو بلا کے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. اب وہ ایک پوری بحث ہے، وہ نماز کیا تھی، وہ مسجد اقصی کیوں گئے، مسجد اقصی کی سچویشن کیا ہے، مسجد اقصی اور اسلام کا رابطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. ہم تو رہے اندھیرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کبھی قافلے مت بنانا اہتمام کے ساتھ. 3 مسجدوں کے علاوہ حضور کا حکم ہے، لا تشد الرحال، کچاوے نہ باندھنا، مطلب اہتمام کے ساتھ قافلہ در قافلہ وہاں نہ جانا، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حاضہ میری مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف. یہ تیسری مسجد اقصی ہے نا، اس سے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہم کو حجاب میں رکھا. مسجد اقصی کو ہم بھول گئے تھے. مقصد مسجد اقصی تو چیختی رہی. میرے نبی نے نبیوں کی امامت کرائی ہے جس مسجد میں، اس کا نام اقصی. یہ ٹاپک ایک الگ ہے، پورا یہ دردناک کربناک ٹاپک ایک الگ ہے. لیکن مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو بلا کے نمازیں پڑھائی تھی نا، تو فرشتوں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اپنے نبیوں کو تو محبوب کا جلوہ دکھا دیا، ہمیں بھی تو دکھلا. تو پروردگار عالم نے تمام نبیوں سے فرمایا تھا، کہ تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ تم جب میرا محبوب آئے گا نا، تو تم سارے سدرۃ المنتہا پر پہنچ جانا. وہ مسجد اقصی پہنچے، تم سدرۃ المنتہا پر پہنچنا. قرآن میں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، لفظ ما عموم پر ہے، جس نے گھیرا اس نے گھیرا. یہ سارے فرشتے جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام 70,000 حجاب ہے. نبی علیہ السلام جیسے سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے نا، تو اوپر گئے پہلا حجاب، کیونکہ حجاب تھے مخلوق کے لیے. اب جیسے گئے تو پہلا حجاب اٹھا، پروردگار عالم نے فرمایا، قف یا محمد، محبوب رک جائیے، ورجع، واپس لوٹیے، انظر الی السدرہ،
سدرا کو جا کے دیکھے تو صحیح، وہاں کچھ ہیں جو جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں. روح کی غذا ہی جلوہ مصطفیٰ ہے، یار کا دیدار ہی روح کی غذا ہے. اور ارجع قف یا محمد وارجع انظر الی السدرہ، رکیے واپس جائیے، جا کے سدرۃ المنتہا کو دیکھیے. نبی علیہ السلام 70,000 حجابوں میں سے ایک حجاب اٹھا تھا. جب وہ ایک حجاب اٹھا حضور واپس آئے اور واپس آ کے ہلکا دیکھا سدرۃ المنتہا پہ جھلک ڈالی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا، اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش میں لکھتے ہیں، فرماتے جھلک سی قدسیوں پہ آئی، جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات کے ہوش ہی گئے. سمجھا؟ جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات کے ہوش ہی گئے تھے. فرشتے بے ہوش نہیں ہوتے، فرشتوں میں خون نہیں ہے، وہ بے ہوش نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے بے ہوش. جب فرشتے بے ہوش نہیں ہوتے تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات کے ہوش ہی گئے تھے. اس کے ساتھ امام ابو الوہاب شارانی قدس ربانی نے فرمایا، ہاں فرشتے بے ہوش نہیں ہوتے، ان میں خون نہیں ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوتے، یہ عمومی طور پر بے ہوش نہیں ہوتے. لیکن جب بات مصطفیٰ کی آ گئی، مصطفیٰ کے جلال کی آ گئی، مصطفیٰ کے حجاب کے اٹھنے کی آ گئی، تو جو بے ہوش نہیں ہوتے جلوہ مصطفیٰ دیکھ کے وہ بھی بے ہوش ہوتے ہیں. کیونکہ جمال ایسا ہے، آسر میں قلم ترکت دعائنی وعجبل من لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانتقد خلقت کما تشاء. سر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کھلے سے باغ کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تراہی سے ہے بڑی، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خشم شہر کس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ محبوب ہے، وہ محبوب ہے. ایک جھلک پڑی تھی. فرشتوں کی حالت یہ حجاب ہے. اب سوچئے گا غوثیت کیا ہے. محبوب علیہ السلام کے ان حجابات میں، اچھا یہ غوث ہر دور میں رہے، ہر دور میں غوث ہے. جناب آدم علیہ السلام کی امت میں بھی غوث تھے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب شیس، جناب یحییٰ، جناب زکریا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی امتوں میں بھی غوث رہے، بالکل غوث رہے ہیں. جو بھی ماننے والے تھے ان میں غوث رہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی غوث کی ایک ٹائم پیریڈ لمیٹڈ تھی، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 900 سال. جتنے نبی ہیں اگلے نبی تک اس امت کا غوث چلے گا. اگلا نبی آ گیا تو پچھلا غوث ختم. اب اگلا نبی آئے گا، اگلے نبی کے صحابی ہوں گے، صحابی کے بعد غوث ہوگا، اقواس ہوں گے. ان کے میں اور ان کی امتوں میں بھی اولیاء ہوتے تھے. سابقہ ساری امتوں کے اولیاء، ان کے اقواس جتنے بھی ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم کے ہیں. ٹھیک ہے. اور محبوب کی امت کا جو غوث ہے، ایک نسبت یہ حاصل ہے کہ یہ غوث محمدی ہے. محی الدین ابن عربی نے فتوحات المکیہ کے اندر لکھا کہ جو محمدی غوث ہے، وہ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں جتنے غوث ہیں، ان سب سے بڑا مصطفیٰ کی امت کا غوث ہے. اچھا، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال، یہ ولایت، اس کی کچھ علامات لکھی ہیں، کچھ پہچان لکھی ہیں. پہلے دیکھیں، میں نے پہلے جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ طاقتور ہے، نو ڈاؤٹ. کیا اللہ کسی اور کو بھی طاقت دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو کتاب و سنت سے ہے اللہ نے نبیوں کو طاقت دی. کوئی نبی مجبور نہیں ہے، کوئی نبی گناہگار نہیں ہے معاذ اللہ.
نبی معصوم ہیں، نبی طاقتور ہیں، اور قرآن نے لفظ جب خدا کسی کے لیے کہے نا، خدا جب نبیوں کی جماعت کے لیے کہہ دے نا کہ اولی الابصار اولی الایدی والابصار، یہ نبی وہ ہیں کہ جن کے بہت لمبے ہاتھ ہیں. ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اس کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مطلب کہ اس کی سوچ بہت زیادہ ہے. اللہ خدا قرآن میں نبیوں کے لیے فرما رہا ہے یہ اولی الایدی والابصار ہے، ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں اور نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں. خدا جس کو کہے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنی طاقت ہوگی، کتنی بیک ہوگی، وہ پروردگار عالم نبیوں کو دیا. پھر اس کے بعد کنڈیشن. اچھا ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حسین بن منصور حلاج، بڑا مشہور حسین بن منصور حلاج. اچھا نادان لوگوں نے اور نادان مقررین نے یہاں پر بھی علماء اور اولیاء کو الگ الگ کیا، حالانکہ علماء اور اولیاء الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہر ولی عالم ہے، ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. وہ بندہ ولی ہی نہیں جو بندہ عالم ہے. عالم نہیں ہے وہ، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، فہم دین اس کو نہیں آئے، خدا کی عزت کی قسم وہ ولی نہیں. شرط ولی کے لیے عالم ہے. ہر ولی عالم ہے، ہر عالم ولی نہیں ہے، ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ہوگا. اچھا مزے کی بات یہ 1500 درجات ہے نا، ہر ولی کا جتنا علم بڑھتا رہے گا اس کی ولایت بھی بڑھتی رہے گی، کیونکہ ولایت کا شہنشاہ علی. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولایت کا شہنشاہ علی. اور علی کو رسول نے باب علم مصطفیٰ کا، یعنی حضور کے علم کے شہر کا دروازہ علی کو بنایا. علی رسول علیہ السلام کے علم کے شہر کے دروازے علی. اس کا مطلب ہے علی علم میں کچھ ہے، شرط ہے. ہر وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا جس بندے کے پاس علم نہیں. علم ہوگا تو ولی ہوگا. یہ اپنے ذہن میں دوڑاتے جائیں، یہاں علم نہیں ہے، یہاں معرفت نہیں ہے، یہاں شریعت کا علم نہیں. اچھا علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. میرے غوث اعظم پیران پیر نے فرمایا جو بندہ آسمان پہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ کھائے، لیکن مصطفیٰ کے ایک طریقے کو چھوڑ دے، خدا کی عزت کی قسم میرے غوث نے کہا وہ ولی نہیں. نبی کی سنت چھوڑ، آگ کھائے، پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، مصطفیٰ کی ایک سنت چھوڑ دے. میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے پیر نے کہا وہ ولی نہیں. حسین بن منصور حلاج، سنیے گا ولی کی طاقت. حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے. آپ کے استاد محترم تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد کا مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے. بکری کی کھال ہوتی اتنی سی، بکری کی کھال مصلی کے پاس رکھتے تھے. جیسے تہجد کی نماز پڑھتے نا تو بکری کی کھال پہ ایک نور کی تحریر آتی، ایک نور کی تحریر آتی. تو حسین بن منصور حلاج علیہ رحمہ کے استاد تہجد ادا کرنے کے بعد بکری کی کھال پہ آنے والی نور کی تحریر، اس تحریر کو پڑھتے تو مسلے سمیت ہوا میں اڑتے. یہ سمجھیے گا، تہجد کی نماز پڑھی، ساتھ ہی بکری کی کھال پڑھی ہے. جیسے تہجد کی نماز ختم کرتے حسین بن منصور حلاج علیہ رحمہ کے استاد شیخ تو بکری کی کھال پہ نور کی تحریر آتی، وہ نور کی تحریر پڑھتے اور چٹائی مسلے سمیت ہوا میں اڑتے. حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ استاد
الفاظ کچھ پڑھتے ہیں بکری کی کھال کے آتا ہے، یہ کچھ پڑھتے ہیں تو ہوا میں اڑتے ہیں۔ حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرا بڑا شوق تھا کہ میں بکری کی کھال اٹھاؤں، دیکھوں وہ نور کی تحریریں میں بھی پڑھوں۔ کہتے ہیں استاد جی نے تہجد کی نماز پڑھی تو کھال پہ تحریر آ گئی، استاد جی نے تحریر پڑھی تو ہوا میں اڑنے لگے، پھر واپس آ گئے، اشراق و چاش کا وقت ہوا، استاد جی نے کھال ایک دراز میں تاپ حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں میں نے وہ کھال اٹھا، کھال میں نے اٹھا لی، اٹھا کے چھپا کہ کل میں تہجد پڑھوں گا اور ساتھ ہی یہ کھال ہوگی، اس کی جو تحریر آئے گی تو میں بھی پڑھوں گا تو ہوا میں اڑوں گا۔ اچھا اب استاد اگلے دن تہجد کی باری آئی، تہجد پڑھی حسین بن منصور حلاج کے استاد نے، تو جب تہجد پڑھی تو دیکھا آپ میں وہ بکری کی کھال نہیں ہے۔ صبح ہوئی، درجہ لگا، درجے میں استاد صاحب آئے، استاد صاحب نے آ کے بچوں سے پوچھا بیٹا وہ میری کھجور وہ میری بکری کی کھال طاق میں پڑی تھی، تم میں سے کسی نے دی تو نہیں؟ حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں میں درجے میں تھا، میں چپ کر گیا، جب استاد جی کو پتہ چل گیا تو وہ تو ڈانٹتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ اگلا دن آیا، استاد جی نے پھر تہجد پڑھی، بکری کی کھال دیکھتے ہیں بکری کی کھال نہیں ہے، پھر استاد جی نے درجے میں آ کے کلاس میں آ کے کہا میری بکری کی کھال کسی نے اٹھائی ہے، اگر اٹھائی ہے نا تو مجھے دے دو۔ حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں استاد جی کے تیور بدلتے ہوئے جلال میں آ گئے، میں ڈر گیا کہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں نے اٹھائی ہے تو مار پڑے گی۔ تیسرا دن ہوا، حسین بن منصور حلاج کے استاد نے پھر مصلی بچھایا، تہجد کی نماز پڑھی اور ساتھ ہی طاق میں دیکھا نہیں ہے۔ حسین بن منصور حلاج کے استاد جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے آپ درجے میں کہے میں تم سے کہہ رہا ہوں تم میں سے جس نے میری بکری کی کھال اٹھائی ہے وہ مجھے واپس کرے، واپس کرے مجھے بکری کی کھال، اگر اس نے مجھے واپس نہیں کی تو سولی پہ چڑھے گا، سولی پہ چڑھے گا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں دے دو، اگر جس نے میری بکری کی کھال اٹھائی ہے اس نے کہا سولی پہ بھی چڑھے گا اور اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہوں گے۔ حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں میں کام نہیں لگا، اور پھر کہا کہ جس نے میری بکری کی کھال اٹھائی ہے وہ مجھے دے دے، نہیں دی تو سولی بھی چڑھے گا، جسم کے ٹکڑے بھی ہوں گے اور ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے گا۔ استاد جی یہ پڑھا کے گھر گئے، حسین بن منصور حلاج کہتے ہیں میں نے مدرسہ چھوڑا دیا، استاد جی نے بڑا جلال دیا، یہ چلے گئے دوسرے مدرسے میں، وہاں پڑھے 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 یہاں تک کہ حسین بن منصور حلاج ولایت کے اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے کہ آپ کو اللہ محبت کا جام دیتا ہے، محبت کا جام خدا ملاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دستاور نبویہ شریف میں اور امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں یہ واقعہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ حسین بن منصور حلاج کی ہمشیرہ حسین بن منصور حلاج سے بڑی ولیہ تھی، وہ نور کا تار آتا تھا اور آپ کی ہمشیرہ وہ محبت کا جام پیتی تھی، وہ کچھ گھونٹ ہوتے تھے کہ حسین بن منصور حلاج کو ملتے تھے، کچھ گھونٹ، اور جیسے وہ گھونٹ پیتے تھے نا تو ہر طرف سے غیب سے آواز آتی تھی کون ہے جو ہماری بارگاہ میں ہماری راہ میں اپنے آپ کو قتل کروائے، تو حسین بن منصور حلاج چیخے مارتے کپڑے پھاڑتے اور حسین بن منصور حلاج کہتے تھے انا الاحق انا الاحق انا الاحق، میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے مار دیا جائے۔ دنیا نے انا الحق آپ کی زبان پہ انا الحق آ گیا، آپ فرماتے تھے انا الاحق میں زیادہ حقدار، لیکن زبان پہ آیا انا الحق۔ 400 علماء نے فتوے دے دیے کہ حسین بن منصور حلاج یہ واقعہ بڑا مختصر سنا رہا ہوں، اس میں اصل ایک پوائنٹ لینا ہے۔ 400 علماء نے فتوے دے دیے، بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ فتویٰ اس وقت نہیں چلے گا جب زمانے کا سب سے بڑا ولی جنید بغدادی اس کو اوکے نہیں کرے گا۔ جنید بغدادی جو حضور غوث پاک کے استاد ہیں، مسئلہ چلا گیا جنید بغدادی کے پاس، جنید بغدادی نے 3 دن مانگے، اگر مجھے 3 دن دے دے 3 دن میں فیصلہ کروا۔ 3 دن کے بعد جنید بغدادی نے فرمایا کہ حسین بن منصور حلاج کو سولی پہ چڑھا، حسین بن منصور حلاج کو سولی پہ چڑھا،
آپ کو سولی پہ چڑھا دیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، آپ کے ٹکڑوں کو جلایا گیا، دریا دجلہ میں آپ کی راکھ کام کی گئی، سب کچھ ہو گیا. لوگ آئے جنید بغدادی کے پاس، حضور اتنا بڑا ولی سولی پہ چڑھ گیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، آگ لگ گئی، راکھ ہو گئی، اور جب یہ راکھ حسین بن منصور اللہ کی دریا دجلہ میں پھینکی گئی نا، تو اس دریا دجلہ سے ہاک 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 کی آواز آئی. تو ابوبکر شبلی بہت بڑے ولی گزرے، انہوں نے جا کے دریا دجلہ کو یوں ٹھوکر ماری اور فرمایا حسین بن منصور اللہ خاموش، اللہ کے رازوں سے پردے نہیں اٹھاتے. جب حق بولنے کا وقت تھا اس وقت ہمیں حق بولا، ان رازوں سے پردے نہیں اٹھاتے، خاموش ہو جاؤ. 3 سال تک حق کی آواز آتی دریا دجلہ سے، دریا دجلہ خاموش ہو گیا. جنید بغدادی سے پوچھا حضرت والا اتنے بڑے ولی آپ نے سولی پہ کیوں چڑھوایا؟ کیوں بادشاہ کو کہا کہ سولی پہ چڑھا دو؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کیوں کہا بادشاہ کو کہ سولی پہ چڑھا دو؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن لوگوں سے مانگے بادشاہ سے، اور 3 دن اپنے مالک سے پوچھا مالک کیا کرا؟ بندہ تو تیرا بنیا بندہ ولی تیرا دوست، اور فتویٰ ہے کہ سولی پہ چڑھاؤ، کفر کیا کرا؟ تیسرے دن مالک نے ارشاد فرمایا جنید یہ جملہ سن لیجیے، اس جملے کے لیے میں نے واقعہ سنا، یہاں سے نکلتا ہے کہ ولایت. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جنید حسین بن منصور حجاج کو سولی پہ چڑھا دو. تیرا ولی کہاں میرا ولی ہے؟ لیکن اس نے جس استاد کی بکری کی کھال اٹھائی تھی نا، اس نے جس استاد اپنے استاد کی بکری کی کھال اٹھائی تھی نا، وہ میری بارگاہ میں کن فیکون کے درجے کا ولی تھا. وہ استاد میری بارگاہ میں کن فیکون کے درجے کا ولی تھا. بس اس کی زبان سے نکل گیا تھا اگرچہ یہ ولی نہیں، لیکن اس کی زبان سے نکل گیا وہ کن فیکون کے درجے کا ولی تھا. ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، قبول ہو گئی. اب یہ ولی بھی ہے نا، اس کو سن لیا. واقعہ سمجھ میں آیا؟ ولایت کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کن فیکون. ولایت کا ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے کن فیکون. اللہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جب اختلاف ہی نہیں تھا. اختلاف اس پر ہے کہ کسی ولی کو، کسی نیک کو اپنے مقرب میں سے کسی کو کن فیکون کے درجے پر لے کر جائے گا، رحمان لے کر جائے گا. ایک طریقہ ہے وہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم خدا کو کامل مانتے ہیں، وہ خود کن فیکون کے در، وہ کن فیکون ہے، اس کی صفت شان کن فیکون ہے. لیکن مالک کو تعلق اپنے بندے میں سے کسی بندے کو یہ مقام دے سکتا ہے، اور خدا نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے. کن فیکون یہاں تک بالکل کلیر. اللہ کن فیکون ملن ہے. وہ بخاری کے حدیث ہے نا، لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے کچھ بندے ہیں جو خدا پر کسی بات کی قسم کھا لینا تو خدا ان کی بات ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. کوئی ایسا ولی، ایسا بندہ اللہ کا مقرب، لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسا بندہ ہے نا اللہ پر قسم کھا لینا کہ مالک تجھے قسم ہے تو کر. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے نہ کروں گا، مجھے بھی قسم ہے کہ نہ کروں گا. کن فیکون کے درجے کے ولی. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کن فیکون کے درجے کے ولی نہیں. غوث پاک کن فیکون کے درجے کے ولی نہیں. اب سن، ہاں آپ نے بڑا مشہور، اچھا یہ اشرف الخانوی نے بھی، دیگر قاسم نانوتوی نے بھی، ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی، ہمارے علماء نے بھی، پرائیوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایک علاقے کا کتب تھا، ابدال کا فوت ہو گیا تھا. لوگ آئے تھے آپ سے
ابدال مانگنے. ٹھیک ہے, ابدال مانگنے آئے تھے. اچھا, آپ کے مسجد کے اندر ایک چور بھی آیا تھا, یہ مشہور ہے واقعہ. اچھا, واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنوں پرائیوں دونوں نے لکھا ہے. امداد المہاجر مکی نے 38 مقامات پر اپنی کتابوں میں یہ والا واقعہ لکھا ہے کہ ابدال وہ ایک چور تھا, چوری کرنے آیا, پتہ چلا وہ صفوں کے پیچھے چھپ گیا اور ایک علاقے کا ابدال فوت ہو گیا تھا. وہ آگے لوگ آگے کہ حضرت ہمیں ابدال دیں, ہم نے ہم جانے ہیں ادھر. غوث پاک نے فرمایا صبح ہو جائے آ جائیں گے خلفاء, انہوں میں سے کوئی دے دوں. بڑا مشہور واقعہ, میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ہمیں دیں, ہم نے جانا ہے. غوث پاک نے کیا فرمایا تھا, وہ صفوں کے پیچھے ہے, ابدال اس کو لے جائیں. غوث پاک کی نگاہ پڑنے سے پہلے وہ چور تھا. غوث پاک کی نگاہ پڑتے ہی وہ ابدال بن گیا. اچھا, یہاں پر بھی اللہ کرے دیکھیں قلب سلیم اور عقل سلیم والوں کو سمجھ میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے ولی بنانا توبہ کروا کے, توبہ کرواتے ہیں, توبہ کروا کے ولی بناتے ہیں. میرے غوث کی نگاہ ہی توبہ, وہ نگاہ ہی توبہ. غوث پاک کی جس پر نگاہ پڑ گئی نا وہ توبہ بھی ہو گئی. اچھا, اس چور نے توبہ کی تھی, یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی کہ اس چور نے توبہ کی تھی. نہ نہ نہ, غوث پاک کی نگاہ پڑی, وہ چور سے ابدال بن گیا. یہاں پر علماء نے لکھا ہے غوث پاک کن فیکون کے درجے کے ولی نہیں ہیں. غوث پاک کی نگاہ صحبت اور جسم سے نکلنے والی خوشبو جس کو ملے وہ کن فیکون بنا ہوا ہے. غوث پاک کچھ اور ہے. غوث پاک کا مرتبہ, اچھا غوث پاک پھر کیا, ایک ہوتا ہے کن فیکون والا اور ایک ہوتا ہے خدا پر ناز کر کے کہنا. اب یہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ, آپ کا بھی تو پیر ہونا, مرشد ہو تو 2 نمبر ڈبہ پیر ہونا ادھر ادھر کا, اس کو بولو خدا پر قسم کھاؤ کہ مالک جب تک تو نہیں کھائے گا روٹی نہیں کھاؤں گا, مالک جب تک تو نہیں کہے گا روٹی نہیں کھاؤں گا, تو نہیں کہے گا تو پانی نہیں پیوں گا. غوث پاک نے کیا, غوث پاک نے مجمع کے سامنے کہا عبد القادر کو خدا کی قسم, جب تک عبد القادر کو خدا نے, یہ شبر شاہی نے لکھا ہے, امداد المہاجر مکی نے لکھا ہے کہ جب تک غوث اعظم کو خدا خود نہ کہے کہ عبد القادر کھا, غوث اعظم نہیں کھائے گا. اور عبد القادر کو جب تک خدا خود نہ کہے کہ عبد القادر پی, عبد القادر اس وقت تک پیے گا نہیں. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ, بعض نے کہا 7 دن, بعض نے کہا 21 دن بھوکے پیاسے رہے. پھر غیب سے آواز آئی, عبد القادر تیرا رب تجھ سے تجھے کہہ رہا, تجھے قسم لیتا ہے, تجھے تیرے رب کی قسم. عبد القادر کو کھا. عبد القادر کہتے ہیں میں نے ایک کھجور کھائی بس, ایک لمحے کے لیے اس کو لیا. خدا کلام کرے اور کہے عبد القادر کھا. اچھا, وہ کلام بھی بلا خوف ہے, یہ علم تکلم والا, علم کلام والا جو مسئلہ ہے نا, خدا کا کلام بلا خوف ہے, اس کی آواز نہیں ہے. میری آواز ہے نا, ساؤنڈ ہے. اللہ کے کلام کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, وہ حروف سے پاک. ٹھیک ہے, اس کلام کی لذت کیا ہوگا, خدا کے عبد القادر کو کھانا کیا لذت ہوگی, اللہ کے کلام کیا لذت. اچھا, غوث پاک نے ایک کھجور پانی مانگا, پھر رب نے فرمایا عبد القادر تجھے تیرے رب کی قسم سے کی. عبد القادر نے پانی پیا, ایک لمحے کے لیے محسوس کیا خدا کے کلام کی لذت کتنی ہے. اچھا, آپ کو غوث پاک کی آواز آ چلے, کامل مرشدوں میں سے موجودہ دور کے, اس دور کے جو اولیاء ہیں ان میں سے کسی ایک ولی کی آپ کو آواز آتا ہے, آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہے. سائیں کمبر والے بادشاہ کی آواز ہے, امیر علیہ سنت الیاس ناظری کی آواز ہے. اس آواز کے اندر جو ولایت کا رنگ ہوتا ہے نا, اس آواز کے اندر جو تاثیر اور کیفیت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے.
یہ ہے نا، یہ تو آج کے پیر ہے. یہ پھر پیر پیچھے جائیں تو غوث اعظم کی آواز کتنی طاقتور ہوتی ہے. غوث اعظم سے پھر اوپر صحابہ، اہل بیت، پھر انبیاء، پھر محبوب. اچھا محبوب کی کیا آواز کی تاثیر ہے؟ خدا کی جو کلام ہے نا اس کی تاثیر تو الگ ہی الگ ہے. نبی کے کلام کی تاثیر سمجھے پھر ولایت آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الامر والولا میں لکھا ہے، سنیں الامر والولا میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا. اب آواز کی تاثیر ہوتا ہے کہ آواز کی تاثیر کیا ہے. پھر آپ سمجھ میں آئے گا کہ خدا جب عبد القادر سے کلام کرتا تھا اس تاثیر کی لذت کیا ہوتا ہے. الامر والولا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب والے حساب کتاب دے رہے ہیں. آواز کی تاثیر سمجھیے گا بات. حساب کتاب والے حساب کتاب لے رہے ہوگے. ایک بندہ ہوگا اس کو ادھر سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا یہاں سے، اور اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. حساب تاثیر سمجھنا تاثیر کیا ہے خدا. اچھا وہ جو اس کو ایسے پکڑ کے جو گھسیٹ سے لے جا رہے ہیں نا تو وہ واپس پیچھے ایسے لے جاتے ہیں. پھر فرشتے جدی سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جناب آدم علیہ السلام کھڑے دیکھیں آواز کی تاثیر سمجھیے. جناب آدم علیہ السلام کیوں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. ایک بندہ ہوگا اس کو لے جا رہے ہوں گے. اچھا لے کر دیکھیں گے جناب آدم دیکھیں گے نا کہ محبوب علیہ السلام کا امتی ہے. محبوب کا امت کی نا جناب آدم جائیں گے اور جا کے محبوب کو تلاش کریں گے نا، اور محبوب کو تلاش کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے. فرشتوں نے کدھر سے پکڑا اور یوں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس بندے کی طرف ایسے بھاگوں گا جیسے دیہاتی اعرابی اپنا تہبند پکڑ کے بھاگتا. یہ ایک مثال ہے، تمثیل ہے. زور سے بھاگوں گا، ٹھیک ہے، زور سے بھاگوں گا اس بندے کی طرف جس کو فرشتے ادھر سے پکڑ کے. مثال ہے آواز کی تاثیر ٹاپک سمجھیے. اچھا بھاگتے بھاگتے ایک نمبر کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہوگا کہ پتہ نہیں شیطان کو کیا بیان کرنا تھا، کیا ہو گیا، کدھر سے ہو گیا، آپ چھوڑ جائیں. آپ اس وقت نبی کے امتی ہو. اللہ کی عزت کی قسم شہزاد آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، پیارا آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. آپ کی قبر میں فقط کملی والے مصطفیٰ آئے گا. اب چھوڑو مجھے آپ دنیا کے مولویوں کو چھوڑو. آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی آپ کی قبر میں آئے گا. نبی علیہ السلام بھاگتے ہوئے فرمایا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام بھاگتے ہوئے جائیں گے اور بھاگتے ہوئے جائیں گے راستے میں پہنچیں گے. ابھی بندے تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی تک وہ بندے تک پہنچے نہیں ہیں. نبی علیہ السلام دور سے آواز دیں گے فلاں بن فلاں ٹھہر میں آیا. ٹھیک ہے، ٹھہر میں آیا. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کمال ہے. آگے محشر میں جا کے حساب کتاب و فیصلہ جو مرضی ہو، جو مرضی کرے. وہ جو حضور نے میرا نام لیا ہوگا نا قیامت کے دن محبوب کی زبان پہ میرا نام آ جائے فلاں بن فلاں ٹھہر میں آیا. یا ایک لمحے کے لیے وہ جو محبوب کی آواز کی تاثیر ہوگی نا، وہ جو مزہ ہوگا، وہ جو لذت ہوگی، اب اس کو سوائے اعلیٰ حضرت کے کوئی نہیں بیان کر سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں لکھتے ہیں آواز کی تاثیر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پوری حدیث کو اشعار میں لکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. جب پرسش اعمال میں بے بسی ہو جائے نا، پھنس جائے، کوئی نہیں مل رہا، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، اس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ میرا خبر لیجیے میری اس بیتابی بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بیتابی سے خاطر اخلاص میں ملال بے کسی کیسی کوئی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. یہ ملائک کرے معروف کی آقا ایک مجرم ہے. یہ اشعار ہے حدیث کو شعروں میں. جو ملائک کرے معروف کی آقا ایک مجرم
اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، اور سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور یا رسول اللہ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی غم میں گرفتار بھلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، اب آنا سناتے ان کی آواز پہ، آواز کی تاثیر ان کی آواز پہ، جب سرکار کی آواز آئے گی نا، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور میں چل کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا فنخار امم، آ گئی چاہ تنے بے چاہے، یہ آنا کیا ہے، اب ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور میں چل کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا فنخار امم، آ گئی چاہ تنے بے چاہے، یہ آنا کیا ہے، اور پھر پتہ کیا کریں گے سرکار، اب مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، سرکار دامن میں چھپائیں گے، اور جب دامن میں چھپائیں گے نا، اب مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد سنا ہے یہ ہمارے گھر کا، کیسے لیتے ہو عیسیٰ، اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے مامور ہے ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے، ایسے کہیں گے یا رسول اللہ بندہ بڑا گناہگار ہے، بندہ گناہگار ہے، اسی لیے تو پھنس رہا ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ جا کے خدا سے کہہ دو، جاؤ جا کے خدا سے کہہ دو کہ محمد نے کہہ دیا ہے کہ بندہ میرا ہے، اور اس سے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے مالک بندہ تھا گناہگار تھا، غدار نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا، گستاخ نہیں تھا، گناہگار تھا، در کا فقیر تھا، گناہگار ہے، غدار نہیں ہے آپ کے در کا، بندہ پھنس گیا ہے، مالک کیا کہ تیرے محمد نے کہہ دیا، تیرے مصطفیٰ نے کہہ دیا بندہ میرا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت رب رحمان ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں آج کے دن یہ نہ دیکھنا عمل کس کا کیا ہے، آج کے دن یہ دیکھنا کہ جس کو میرے محمد نے کہہ دیا میرا ہے مصطفیٰ کا ہو گیا، آواز کی تاثیر، مصطفیٰ کی آواز کی کیا تاثیر ہے، اور پھر خدا کی آواز کی تاثیر کس کمال پر ہوگا، تبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے یہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی سچے سچے، یہ 2 نمبر ڈبے پیے نہیں، سچے سچے قادری چشتی نقشبندی سہروردی، مجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، غوث اعظم کی غلامی، شہنشاہ نقشبند کی غلامی، شہنشاہ سہروردی کی غلامی، شہنشاہ چشتی کی غلامی، یہ غلامی کا پٹا رہے، جس کتے کے گلے میں پٹا ہو وہ مالکی والا کتا ہوتا ہے، اور جس کے گلے میں نہ قادری کا نہ چشتی کا نہ نقشبندی کا نہ سہروردی کا، جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہ ہو اسے آوارہ کتا کہا جاتا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی مالکی والا ہے کوئی بے مالکی والا ہے، اور جب بے مالکی والا ہے نا تو میونسپل کارپوریشن سال میں 1 مرتبہ کتا مار ٹیم بھی بناتی ہے، یا تو زیب دیتی ہے یا کتا مار ٹیم بناتی ہے، اچھا جو بھی یہ میونسپل کارپوریشن والی جاتی ہے نا گلیوں میں کتے جن کے گلوں میں پٹے نہیں ہوتے نا ان کو زیب دیتی ہے، اور جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں سمجھنے کے لیے ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک ہے،
ہم گناہگار سے، لیکن ہمارے گلے میں غوث اعظم پیران پیر حسنی حسینی سید، اس سیدوں کے غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے. ہم گندے سے، لیکن میرا غوث بڑی طاقتوں والا ہے. اور غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ آخر میں قصیدہ غوثیہ ہے. ورنہ موڈ تو تھا کہ قصیدہ غوثیہ شروع کرے کہ یہ سقان الحقوق اساط المثالی، یہ فقلت لخمرۃ، یہ وصال کے جو وصال کا جام پینے کے بعد وصال خدا ہو جائے. سقان الحقوق کا اساط المثالی، خدا کے قریب ہونا ہے تو پہلے محبت کا جام پیے. سقان الحب کا ساق المثالی، فقلت لخمرة نحوی تعالی، شربتم فضلتی من بعد شکری ولا نلتم علوبی باتصالی. میرے غوث اعظم نے کہا انا الحسنی والمخدع، مخدع مخدع تین اعراب ہے درس نظامی والے. انا الحسنی والمخدع، مخدع مخدع تینوں اعراب ہے. انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقام مخدع ہے، مخدع ہے، مخدع ہے. تینوں اعراب ہے. میں مخدع پڑھ لیتا ہوں. میں حسنی ہوں، امام حسن مولا حسن کی اولاد سے ہوں اور میرا مقام مقام مخدع ہے. اب مقام مخدع کو پڑھ کے دیکھیں مقام مخدع کیا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں میرا مقام مقام مخدع ہے. مخدع کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے ولیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ولیوں کی دو قسمیں. ایک ولی وہ ہوتا ہے جس سے خدا ملتا ہے. یہ رجحنا محبت کا ہے، یہ محبت کا رجحنا ہے. خدا روٹ جاتا ہے ولی سے. بندے آج 1500 نفل پڑھنے تھے، آج 500 پڑھنے. آج میری بارگاہ میں اور رونا تھا، کم روئے. اور پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، جب آپ حج کرنے کے لیے گئے اونٹ پر، جب آپ مدینہ طیبہ گئے نا تو بہت سخت بخار تھا. طبیعت مبارکہ ناساز تھی پیر میرے لیے، طبیعت مبارکہ ناساز تھی. تو پیر میرے لیے شاہ صاحب نے عشاء کی پہلی 4 سنتیں چھوڑ دی. عشاء کی پہلی 4 سنتیں، طبیعت ناساز تھی، عشاء کی پہلی 4 سنتیں چھوڑ دی. سو گئے، خواب میں نبی صلی آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے میری سنت چھوڑ دی. نبی صلی خفا ہو، میری سنت چھوڑ دی. اچھا سنت چھوڑ دو، 4 سنتیں چھوڑ دو تو نبی صلی میرے لیے سے خفا ہو. اور آج کا کیا فرض تو کیا واجب تو کیا سنت تو کیا مستحب، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا، سنت کیا، مستحب. یہ پیر ملی اللہ. اچھا یہ خفا ہونا میں بتا رہا تھا. خفا ہونا ولی سے بھی خدا خفا ہو جاتا ہے. یہ محبت کا خفا ہونا ہے کہ بندے تجھے اور تڑپنا تھا تو تڑپا نہیں، اور تڑپنا تھا تڑپا نہیں ہے. پھر ولی مالک کو راضی کرتا ہے. مالک اب تڑپوں گا، اب تڑپتی ہے. ولایت کی قسم ایک یہ ہے، اب اللہ کرے یہ قسم سمجھ میں آ جائے. دونوں قسم. ولایت کی ایک قسم یہ ہے کہ خدا روٹھے تو بندہ مناتا ہے، ایک قسم. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ بندہ روٹھتا ہے خدا مناتا ہے. بندہ خدا سے روٹ جاتا ہے. یہ محبت، یہ ناز میں، یہ ادا میں، یہ کمال یقین میں. اب جس نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پوچھو نہ کھولو جنہ پیتی ہے. جنہوں نے شراب عشق پی ہے نا، پوچھو نہ کھولو جنہ پیتی ہے. پھر انہوں نے کی پیتی ہے، پوچھو پہلے ان سے جنہوں نے پی ہے. اور شراب عشق محبت، یہ وہ شراب نہیں، یہ کتوں والا، یہ شراب والا، یہ محبت کا جام ہے جو خدا بندوں کو دیتا. یہ وہ ہے، یہ والا نہیں چرچ والا، یہ محبت کا جام ہے. وہ نا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا یہ محبت کے جام ہوتے. گر آئے یار من وائے جانا کنم کبا. یا رسول اللہ ایک دفعہ آ جائے، گر آئے یار من وائے جانا کنم کبا. سر کا پیالہ سازم پورا کنم شراب، تم تم دورا سازم رگرا کنم تار. تار تار گوید یار یار. کاگا کاگا سوا کاگا
सब तन खाएगा। सुभान अल्लाह। काका ये कौवा आप क्या पता नहीं, ये है नहीं कि कौवा अगर आपके बनेरे पे या किसी जगह पर आके खड़े होकर काएं काएं करे ना, तो हमारे यहाँ ये मारूफ होता है कि यार कोई मेहमान आने वाला है। ये एक मारूफ है कि कौवा आके अगर बैठे ना और वो काएं काएं करे तो उसका मतलब ये होता है, हमारे यहाँ ये मैसेज दिया जाता है कि शायद कोई मेहमान आने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि कभी कोई ऐसा कौवा भी आके मेरे बनेरे पर बैठे, मेरी दीवार पर बैठे और काएं काएं करके कहे कि मुस्तफा आ रहे हैं। कभी ऐसा कौवा भी तो बैठे ना, और ऐसा अगर कौवा हो ना कि जो दरवाजे पर बैठे ना और दरवाजे पर बैठकर बोले कां कां करे कि मुस्तफा आ रहे हैं, उस कौवे को पता है क्या बोलते हैं, क्या ये मोहब्बत हमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, काका। काका हिंदी जबान में कहते हैं कौवे, वो कौवा कि जो यार की खबर दे दे, जो यार की खबर दे दे, काका सब तन खाएगा। इस बदले में तुमने खबर दी है, इस खबर के बदले में जो मेरे वजूद का एक हिस्सा गोश्त खाते हो ना, काका सब तन खाएगा।